غزوہ ہند۔ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے کسی ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر واپس لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان امت کو ان تمام علاقوں کی فتوحات کی پیشگی اطلاع دی تھی کہ جہاں تک امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں پھیلنا ہے۔ یہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حیرت انگیز معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے واقعات کو اس طرح بیان فرمایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں۔ ہجرت کے موقع پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظاہراً جان بچانے کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں مکے سے نکل کر مدینہ کی جانب عازم سفر تھے اور کفار کے دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو اس وقت بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ عنقریب مسلمان فوجیں فارسی سلطنت کو رونتی ہوئی گزر جائیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہو۔ قرآن پاک کی سورہ روم میں رومی اور فارسی سلطنت کے آپس کے تصادم کے حوالے سے آیات موجود ہیں کہ جن میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ رومی شکست کھانے کے بعد عنقریب فارسی سلطنت سے انتقام لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو ان آیات پر یقین کرتے ہوئے کفار کے ساتھ شرط بھی لگا دی تھی۔ اس طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے بھی وہ مشہور حدیث بیان فرمائی تھی کہ جس میں فاتح قسطنطنیہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا تھا کہ روم اور قسطنطنیہ میں سے مسلمان قسطنطنیہ کے شہر کو فتح کر لیں گے۔ احادیث مبارکہ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور کیا ہی خوب ہوگا اس کا امیر، اور کیا ہی خوب ہوگی وہ فوج۔ اس طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے حوالے سے بھی کئی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ پر حملے اور اس کے بعد پورے ہندوستان پر مسلمان فوجوں کے حملے آور ہونے کی بشارتیں عطا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آخری دور میں غیر عرب مسلمان فوجیں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوں گی اور اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی، اور یہاں سے یہ فوجیں پلٹ کر شام پہنچیں گی کہ جہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو سن کر بڑے جوشیلے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سیدی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں؟ اس پر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کے فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی اس حدیث مبارکہ پر عمل ایسے آخری دور میں ہوگا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف نہ رکھتے ہوں گے، اور یہ مہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت برپا ہوگی۔ ہند کے حوالے سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، ان سے یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ مسلمان پہلا حملہ سندھ پر کریں گے اور پھر باقی ہند پر۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہند کے مشرکوں کے ساتھ تصادم مسلسل جاری رہے گا، اور یہ تمام مہمات حدیث شریف میں غزوہ ہند کے نام سے منسوب ہے۔ غزوہ ہند ان تمام جنگوں کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہندوستان کے مشرکوں سے لڑیں گے۔ حدیث شریف میں یہی لفظ غزوہ استعمال ہوا ہے۔ ان مہمات کے لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی مہم سے لے کر سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے حملے، اور پھر سلطان محمود غوری کی پرتھوی راج سے جنگ، اور احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی لڑائی، اور پھر آخری دور میں پاکستانی فوج کی بھارتی فوجوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ، یہ تمام مارکے غزوہ ہند کی ایک طویل سلسلے کا حصہ ہیں، اور ان تمام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں واضح طور پر مسلمان فوجوں کو خوشخبری اور بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی فوج سے لے کر پاکستانی فوج تک، یہ وہ تمام خوش نصیب افواج ہیں کہ جن کے حصے میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت بشارتیں آئی ہیں۔
اب صرف آخری بشارت پوری ہونا باقی ہے، اور وہ ہے مسلمان فوج، پاک فوج کا دہلی پر ایک مرتبہ پھر قابض ہونا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپٹ کر لانا، اور پھر اس فوج کو پلٹ کر شام پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ احادیث شریف اس بات کی بھی دلالت کرتی ہے کہ جو فوج غزوہ ہند کا آخری معرکہ لڑے گی اور پلٹ کر شام پہنچے گی، امام مہدی علیہ السلام بھی اس فوج میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میری امت میں سے دو گروہ وہ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ ابن